الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا ضللنا فی الارض۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق ہونے اور قرآن کریم کے حق ہونے کے دلائل اس کا مطالعہ کیا، اور ساتھ میں توحید اور اس کے چند دلائل کو پڑھا تھا۔ یہاں سے اللہ رب العالمین ایک نئے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے عقیدہ آخرت، قیامت کے متعلق کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس کے جوابات اللہ رب العالمین نے دیے ہیں۔ تو آئیے اب غور کیجئے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ان مشرکین نے، ان کفار نے، یعنی جس طرح پہلے انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئی، اور الہ معبود اکیلا نہیں ہے، تو اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی کہی، اذا، کیا جب، ضللنا فی الارض، ہم گم ہو گئے زمین میں، یعنی اچھی طرح مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اس وقت، اِنَّا، کیا واقعی ہم، لفی خلق جدید، ضرور ایک نئی پیدائش میں ہوں گے۔ لام یہ کیا ہے؟ تاکید کا، اس لیے ضرور ترجمہ کیا۔ لفی خلق جدید، ضرور ایک نئی پیدائش میں ہوں گے۔ بل ہم، اللہ فرماتے ہیں اصل ان کا سوال یہ نہیں ہے کہ ہم جب مٹی میں اچھی طرح مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ کس طرح پیدا کیا جائے گا، سوال ان کا یہ نہیں، اور نہ ہی یہ سوال ان کا بنتا ہے، کیونکہ گزشتہ آیات کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کر دیا اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر دیا، اس کے بعد کفار کا یہ اعتراض سمجھ ہی نہیں آتا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیسے کر لیا، یہ اعتراض ان کا بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب جو ظاہر جواب ہے آسان، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح پہلی مرتبہ اس رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا ہے کہ جب کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، اب تم اس مٹی میں مل گئے ہو، تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، ہر چیز کو پیدا کرنے پر وہ خوب اس کو جاننے والا ہے، کس طرح پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ ہم جب مٹی میں ہو جائیں گے تو کیا ہماری دوبارہ نئی تخلیق ہوگی؟ جواب آنا چاہیے تھا جی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل وجہ بیان فرما دی کہ یہ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا ہی انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ جیسا کہ سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اللہ کہتے ہیں کیا انسان یہ بات سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم اس قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور یہ بھی درست کر کے بنا دیں۔ بل یرید الانسان، بلکہ اللہ فرماتے ہیں انسان چاہتا کیا ہے؟ لیفجر امامہ، اپنے آگے آنے والے دنوں میں وہ نافرمانی کرتا رہے، اس لیے وہ اس نے اعتراض کر دیا۔ تو یعنی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، اللہ رب العالمین کی ملاقات کا ان کے پاس ملاقات کی خواہش ہی نہیں ہے، تمنا ہی نہیں ہے،
وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ وہ کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی خواہش پرستی اور فسق و فجور کو چھوڑ نہ سکیں اور اسی پر وہ اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ قل کہہ دیجئے یتوفاکم تمہیں قبض کرے گا ملک الموت موت کا فرشتہ۔ اب ملک الموت اس کا نام عام طور پر عزرائیل مشہور ہے، لیکن کتاب و سنت میں کہیں پر بھی یہ بات مذکور نہیں میں ہے۔ یہ صرف اسرائیلی روایات ہیں جن سے یہ بات ملتی ہے، بلکہ قرآن کریم کی دیگر آیات کو اگر ہم پڑھیں تو اس وقت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک فرشتہ نہیں بلکہ کئی فرشتے فوت کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 61 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے تو اسے ہمارے بھیجے ہوئے، توفتہ رسلنا جمع کا صیغہ ہے، ہمارے بھیجے ہوئے قبض کرتے ہیں، وہم لا یفرطون اور وہ کمی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کے اندر بھی موجود ہے اور سورہ محمد کے اندر بھی یہی بات موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اصل میں روحیں قبض کرنے پر جو فرشتہ مقرر کیا وہ ایک ہی ہے، جس کا تذکرہ یہ آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسرے فرشتے اس کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے اور مسند احمد کے اندر ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر مومن اور کافر کے جان نکلنے کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے اندر کیا آتا ہے، جب ملک الموت روح کو نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس کے ہاتھ سے تیزی کے ساتھ لے کر آسمان کی طرف وہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا قل کہہ دیجئے یتوفاکم تمہیں قبض کرے گا ملک الموت موت کا فرشتہ، ملک الموت موت کا فرشتہ، الذی وہ جو وکیلا مقرر کیا گیا ہے بکم تم پر، ثم الی ربکم پھر اپنے رب ہی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا جو جسم ہے، ٹھیک ہے، یہی جا کے خاک میں مل کر ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر اصل میں کیا ہے، جان ہے، روح ہے، جس کو فرشتہ لے جاتا ہے اور وہ کبھی بھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون اور پھر تم نے پلٹ کر کہاں پر جانا ہے، اپنے رب کی طرف ہی آنا ہے۔ تو یہ ذہن سے نکال لو کہ ہم نے مرنے کے بعد جب کھپ جائیں گے، مٹی میں مکس ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری دوبارہ تخلیق نہیں ہوگی، ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا، ہمیں رب العالمین کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ ولو ترا، اب یہاں پر اللہ رب العالمین جب ثم الی ربکم ترجعون اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، اب اس حالت کا نقشہ اللہ رب العالمین نے پیش کیا کہ کس طرح تمہیں پیش کیا جائے گا۔ فرمایا ولو ترا اور کاش کہ تو دیکھے، اذ المجرمون جب مجرم لوگ، ناکسوا رؤوسہم اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، نکاسا ینکسو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو سر کے بل الٹا کرنا، مراد یہاں پر ذلت ہے، شرمندگی ہے اور غم کے ساتھ سر کو جھکانا۔ ولو تری اذ المجرمون اور کاش کہ تو دیکھے جب مجرم لوگ ناکسوا رؤوسہم اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کس سے، غم کے ساتھ، ذلت اور شرمندگی کے ساتھ، عند ربہم اپنے رب کے پاس، اور کیا کہیں گے اس وقت، یقولون وہ کہیں گے، یہ عبارت محذوف ہے، لفظ یہاں پر مقدر ہے، ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا بس ہمیں واپس بھیج دے، نعمل ہم عمل کریں گے، صالحا نیک، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وہ سارا منظر قیامت والے دن دیکھ لیں گے، اس وقت وہ کیا کہیں گے، اللہ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور اپنے کانوں سے سن چکے ہیں، فرجعنا نعمل صالحا،
ہمیں واپس لٹا دے دنیا کے اندر، ہم جائیں گے نیک عمل کر کر آئیں گے۔ تو سورہ نعم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو واپس لوٹا بھی دیں تو دوبارہ انہی کاموں کا وہ ارتکاب کریں گے جن کاموں سے ان کو روکا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اب مرنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں ہونا، دوبارہ واپس نہیں ہونا۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یعنی اللہ نے پہلے انسان کو اس دنیا میں موقع دے رکھا ہے، یہ دار العمل ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اہل علم کی ذمہ داری لگا دی اور وہ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اس سے انسان غور نہیں کر رہا، اس کی دعوت کے اوپر غور نہیں کر رہا، ایمان لے کر نہیں آ رہا، اور کیا کہتا ہے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نعمل صالحا نیک عمل کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اپنے وعدے کے اندر، اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، اگر ہم لوٹا بھی دیں تو پھر بھی یہ منع کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ اور اللہ نے وجہ بیان فرما دی کہ ہم نے کیوں نہیں بھیجنا، واپس کیوں نہیں بھیجنا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا، تو ضرور دے دیتے، کُلَّ نَفْسٍ، ہر جان کو، ہداہا، اس کی ہدایت۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ اب تم نے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لے کر آ رہے ہو، ہم تمہاری سزا موقوف کر دیں، تمہیں سزا نہ دیں یا تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیں، تو پھر اس طرح کی جبری ہدایت اگر ہم چاہتے تو تمہیں پہلے بھی دے سکتے تھے۔ تو پھر یہ قیامت کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا، یہ جو نتیجہ رکھا اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر جو امتحان دنیا تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ضرور دنیا کے اندر ان کو ہدایت دے دیتے، پھر وہ یہ کہتے ہیں ہمیں زبردستی ہدایت پر لایا گیا تھا۔ ولیکن، اور لیکن، حق القول، اللہ کہتے ہیں ثابت ہو چکی ہے بات، منی، میری طرف سے۔ کیا بات؟ لَأَمْلَأَنَّ، کہ یقیناً میں ضرور بھروں گا، کس کو؟ جہنم، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناس اجمعین، اور انسانوں سے، سب سے میں جہنم کو بھروں گا۔ یعنی جب اللہ رب العالمین نے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ اور آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فذوقوا، پس تم چکھو، بما، اس وجہ سے، نسیتم، تم نے بھلا دیا، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، اپنے اس دن کی ملاقات کو، یعنی ان مجرموں سے کہا جائے گا کہ دنیا کے عیش میں تم گم ہو کر تم اس بات کو بالکل بھلا چکے تھے کہ تم نے رب سے جا کر ملنا بھی ہے، اب ذرا اس ملنے، بھولنے کی، بھلانے کی جو ہے سزا چکھو۔ اور آگے فرمایا کیا ہے؟ انا، بے شک ہم نے، نسیناکم، تمہیں بھلا دیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو یہ بات کہی نا کہ انا نسیناکم، ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، جس طرح کہ تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، جس سے مراد کیا ہے کہ ہم ہمیشہ تمہیں عذاب کے اندر رکھیں گے، یعنی عذاب کے اندر ہمیشہ رکھنے کو نسیان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، وگرنہ اللہ رب العالمین کبھی بھی نہیں بھولتے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ ہی میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ انا نسیناکم، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، وذوقوا، اور چکھو، عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم کیا کرتے تھے، یعنی یہ جو آج تمہیں سزا مل رہی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، کہ تم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، رب العالمین کے ساتھ بغاوتیں کی تھی، سرکشی والی زندگی گزاری، نفسانی خواہشات کے اوپر تم چلتے رہے ہمیشہ، تو اس وجہ سے اب اس عذاب کو چکھو۔ انما یؤمنو،
اب یہاں پر اللہ رب العالمین پیچھے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا تذکرہ کیا تھا؟ جو متکبر تھے، تکبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ملاقات کو بھول چکے تھے، اللہ رب العالمین کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اب اس کے مقابل ان لوگوں کا ذکر کیا جو اہل ایمان ہیں۔ فرمایا انما، اس کے سوا کچھ نہیں، یؤمنو، ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں یہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، کہ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا، ان کے ساتھ، خروا، تو گر جاتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا، اور تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم، اور وہ، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے۔ غور کریں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان فرما دی کہ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، اور جب بھی اذا ذکروا بہا، جب بھی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدن، فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس قبول کرنے کی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے کس کے ساتھ بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے ساتھ۔ اور صرف سجدہ ریز نہیں ہوتے، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کی بڑائی نہیں بیان کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رکوع اور سجدے کے اندر یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور فرمایا وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا۔ تتجافا جنوبہم، تتجافا، جدا رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے۔ یہ جملہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ نماز اور ذکر الہی کے خاطر اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، لذیذ نیند کو چھوڑ دیتے ہیں اور رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم، جدا رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا وطمعا، خوف اور طمع کے ساتھ، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اب خوف اور طمع یہ یاد رکھیے لازم ہے، لازم ملزوم ہے، دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ صرف خوف یہ بھی درست نہیں، اور صرف طمع لالچ یہ بھی درست نہیں۔ انسان مومن کی جو کیفیت ہے وہ خوف اور طمع کے درمیان ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے بھی عبادت کرتا ہے اور ساتھ میں ثواب کی امید بھی رکھتا ہے، اجر کی امید بھی رکھتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ میرے رب نے حکم دیا، اس کی نافرمانی نہ ہو جائے، نافرمانی سے ڈر رہا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے جو اجر ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا، اس کی امید ہوتی ہے کہ اس کے بعد مجھے وہ اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کی پہلی صفت کیا بیان فرمائی کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے، آرام گاہوں سے جدا رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور قیام اللیل یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے، رات کی عبادت، جب بندہ رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، یہ سب سے بہترین عبادت ہے، اور اس کے فوائد قرآن و حدیث کے اندر بے شمار موجود ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فضیلت سے محروم نہیں رکھا اس امت کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت، کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا کہ اس بندے نے آدھی رات کا قیام کیا۔ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اور جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، گویا کہ اس بندے نے پوری رات کا قیام کیا۔
رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم رات کو اٹھ کر قیام اللیل کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت ہماری نہیں بنا رہے تو کم از کم ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم نماز عشاء اور نماز فجر یہ با جماعت ادا کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کیا کہتے ہیں، نزلت فی انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمہ، یہ آیت اس نماز کے بارے میں اتری ہے جس کو عتمہ کہتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز کہی جاتی ہے، اس کے بارے میں۔ تو یعنی انتظار بندہ کرتا ہے کس چیز کا؟ نماز عشاء کا۔ مغرب کے بعد وہ سوتا نہیں ہے، مغرب کی نماز کے بعد سوتا نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے عشاء سے پہلے سونا نہیں ہے۔ تو بس اوقات کیا ہوتا ہے، ہم مغرب کے بعد سو جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مغرب کے بعد ہم نے انتظار میں رہنا ہے کہ جی عشاء کی نماز میں پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ جا کے میں پڑھوں گا، اور پھر فجر کی نماز بھی اسی طرح تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، تو یہ فضیلت مجھے حاصل ہوگی۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں کس کے ساتھ؟ خوف اور طمع کے ساتھ۔ خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ضروری ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا کے اندر بھی اللہ ہمیں بھلائیاں دے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت خوف اور طمع کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اگر صرف میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ طمع ہی طمع ہے، یہ بھی درست نہیں، اور صرف خوف ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ فلا تعلم، پس نہیں جانتی، نفس، کوئی بھی جان، یہ نکرہ ہے اور عموم کا فائدہ دے رہی ہے۔ اب وہ کوئی جان انسان کی ہو، جنات کی ہو، فرشتوں کی ہو، یا پھر وہ مقرب فرشتے ہوں یا نبی ہوں، کوئی بھی ہوں، کوئی بھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تعلم، پس نہیں جانتی، نفس، کوئی نفس، ما، کوئی بھی جان، ما کیا، اخفیا، چھپا کر رکھا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے ان کے لیے کیا چیز چھپا کے رکھی گئی ہے؟ جزاء، بدلے کے لیے، بما، اس کی جو کانوا یعملون، وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن جو اہل ایمان کو نعمتیں عطا کرنی ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں اس کا خیال اور وسوسہ آیا ہے۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، بے شمار اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، احادیث ذکر کی، اور اگر آپ مزید تفصیل آسانی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کر لیں۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے بعد جنتوں کی نعمتوں کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو وہاں پر انہوں نے ذکر کیا۔ تو اللہ رب العالمین یہ اہل ایمان کو جو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، کس وجہ سے؟ بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر آئے ہیں اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے جزا اور بدلے میں تمہیں کیا دینا ہے؟ نعمتیں دینی ہیں۔ اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنے نہیں، اور کسی انسان کے دل میں وسوسہ خیال تک بھی نہیں آیا، وہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے دینی ہیں۔ افمن کان، اب یہاں پر اللہ رب العالمین دوبارہ سے
ہمارے سامنے موازنہ کروا رہے ہیں۔ فرمایا افمن، تو کیا وہ شخص جو کانا رہا مؤمنن مومن، کمن اس شخص کی طرح ہے جو کانا فاسقن نافرمان رہا، یعنی ایک طرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار رہ کر اس نے زندگی گزاری، اور ایک طرف کون ہے؟ فاسق ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزاری۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا لا یستوون، برابر نہیں ہوتے، کیونکہ اگر ان دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پھر قیامت کے قائم کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو مومن ہے اس نے قید خانے والی زندگی گزاری ہے، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ کس طرح ہے کہ وہ پابندیوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، خواہش چاہتے، نفس چاہتا ہے کہ گناہ کر لے، نافرمانی کر لے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایک آڑ رکھ دی، رب العالمین نے رکاوٹ رکھ دی، منع کر دیا، اب وہ رک جاتا ہے، لیکن کافر نہیں باز آتا، وہ تو کر رہا ہے۔ تو اب دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن نے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بڑی مصائب تکالیف کا سامنا کیا، اور کافر عیش و عشرت والی زندگی گزارتا رہا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نافرمان ہو، باغی ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، دونوں کو اللہ رب العالمین ایک ہی پلڑے کے اندر رکھے، دونوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے، نعمتیں دے دیں۔ فرمایا کہ نہیں، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہوتے۔ اما الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے باغات ہیں رہنے کے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح یہ بنیادی شرط ہے، اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح کہ ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے۔ ایمان کی تعریف میں کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح، تو اس کے اندر عمل موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو عمل کو الگ ذکر کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے، تاکہ بندہ اور زیادہ اس کے اوپر غور کرے۔ اور صالح عمل کون سا بن سکتا ہے؟ جو عمل کی قبولیت والی شرائط ہیں مالی، یعنی عقیدہ توحید، اتباع سنت، رزق حلال، یہ جو شرائط ہیں، اخلاص، یہ شرائط ان کا پورا ہونا اس عمل کو کہیں گے عمل صالح۔ بظاہر عمل صالح ہوگا، دیکھنے میں اچھا ہوگا، وہ عمل صالح نہیں ہے جب تک کہ ان شرائط کو پورا نہیں کرتا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ رہنے کی باغات ہیں، ان کے لیے رہنے کے لیے باغات اللہ رب العالمین نے رکھیں، نزولاً، مہمانی کے طور پر، بما، اس وجہ سے جو کانوا یعملون، وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی نزل اصل میں کہتے ہیں مہمان کی آمد پر جو اس کی خاطر تواضع اس کے سامنے پیش کی جائے اس کو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہم نے بطور مہمان نوازی ان کو دینا ہے، اور اس کا کچھ انداز آپ نے پہلی آیت میں پڑھ لیا تھا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تو اب یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ کسی کے نیک اعمال کو اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سبب بنا دے، ورنہ کسی بندے کا عمل بھی اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سددو وقاربو، سیدھے رہو، قریب رہو، وابشروا، اور خوشخبری سنو، فإنہ لا يدخل احدا الجنۃ عملہ، کہ جنت میں کسی کو بھی اس کا عمل داخل نہیں کرے گا۔ قالوا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اور نہ ہی آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ آپ نے فرمایا ولا انا، اور نہ ہی مجھے بھی، الا، یہاں تک کہ ان یتغمدنی اللہ بمغفرۃ ورحمۃ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت اور رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ تو یعنی ہم جنت میں جائیں گے تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ نزولاً، یہ اللہ تعالیٰ کی بطور مہمان نوازی، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی اس کی وجہ سے، وگرنہ اعمال کی بنیاد کے اوپر ہم جنتوں کے اندر جانے والے نہیں ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی،
یعنی جو کافر تھے مشرک جن کا ذکر پیچھے آپ نے پڑھ لیا. فمأواہم النار پس ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے. کلما جب بھی ارادو وہ چاہیں گے ان یخرجوا منہا کہ نکلیں اس سے اس آگ سے نکلنا چاہیں گے اعیدو تو لٹا دیے جائیں گے فیہا اس میں یعنی نکلنا چاہیں گے دوبارہ اس کے اندر ڈال دیں گے دوبارہ اسی میں لٹا دیے جائیں گے. اس کا اندازہ آپ اس روایت سے لے سکتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا سمرہ بن جندب اس حدیث کے راوی ہیں. طویل حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی چیزوں کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خواب میں دکھائیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانطلقنا الی ثقب مثل التنور اعلاہ ضیق واسفلہ واسع. فرمایا کہ ہم ایک سوراخ کی طرف چلے جو تنور کی طرح تھا, اس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا حصہ کھلا تھا. اس کے نیچے سے آگ بھڑک رہی تھی. جب وہ اوپر قریب آتی تو وہ اوپر اٹھ آتے یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے, اور جب وہ ماند پڑتی تو واپس اسی میں لوٹ جاتے. تو میں نے فرشتوں سے کہا یہ کون ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا آگے چلو. پھر سارے مشاہدات آپ کو کروائے گئے. تو اس کے بعد فرشتوں نے بتایا کہ تم نے جو اس سوراخ میں جو کچھ دیکھا تھا وہ کون لوگ ہیں؟ زانی لوگ ہیں. تو اب یہ ایک ہی حال میں رہنے میں تکلیف کی وہ شدت نہیں ہوتی جو بار بار اس کے دہرانے سے ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین جہنمیوں کے لیے آگ کے ماند ہونے پر ہر مرتبہ اس کی تیزی اور زیادہ بڑھا دیں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے, آمین. کلما ارادو جب بھی چاہیں گے ان یخرجوا کہ نکلیں منہا اس سے اعیدوا تو لٹا دیے جائیں گے فیہا اس میں. وقیلا اور کہا جائے گا لہم ان سے ذوقوا چکھو عذاب النار اس آگ کا عذاب الذی کنتم بہ تکذبون کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے, یعنی جس کو تم تسلیم نہیں کرتے تھے, مانتے نہیں تھے. نبی تمہیں سمجھاتے تھے تم نہیں مانتے تھے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر جب جہنم میں ڈال دیں گے فرشتوں سے پوچھیں گے کیا الم یاتکم نذیر تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا ہم نے اس کو جھٹلایا. وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چکھو اب عذاب, جہنم کے اندر جاؤ. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور یقیناً ہم ضرور چکھائیں گے انہیں من العذاب الادنی کچھ حصہ قریب ترین عذاب کا, یعنی دنیا کا کچھ حصہ عذاب کا ہم انہیں چکھائیں گے. دنیا کے عذاب سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی مصیبتیں ہیں, بیماریاں ہیں, آزمائشیں ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مبتلا کر کے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. اور پھر اسی طرح کفار کے لیے دنیا کے اندر جو عذاب ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ جو مسلمانوں کی ان کے ساتھ جنگیں ہیں, جنگ بدر وغیرہ, کہف سالی وغیرہ, یہ ساری چیزیں اس کے اندر مراد ہے. اور بعض نے اس سے مراد عذاب الادنا سے عذاب قبر لیا ہے, لیکن عذاب قبر مراد لینا درست نہیں ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور یقیناً ہم ضرور چکھائیں گے انہیں من العذاب الادنا قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ, دون العذاب الاکبر سب سے بڑے عذاب سے پہلے, لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں. کیونکہ اگر قبر کا عذاب مراد لیں گے تو وہاں سے تو واپس نہیں آنا, تو دنیا کا عذاب ہی مراد ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے جسے ذکرہ نصیحت کی گئی بآیات ربی ہی اس کے رب کی آیات کے ساتھ, ثم اعرض عنہا پھر اس نے منہ پھیر لیا, عنہا اس سے, انا بے شک ہم من المجرمین مجرموں سے منتقمون انتقام لینے والے. یعنی اللہ رب العالمین نے دوبارہ پہلے بھی ذکر کیا, ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات ذکر کیا. فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ
تذکیر کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آیات کے اندر وہ نشانیاں مراد ہیں جن کے ساتھ آدمی کو نصیحت کی جاتی ہیں۔ وہ آفاقی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں جو کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے، مثلا سورج، چاند، ستارے، دن رات، بارش، سمندر، کشتیاں، زمین کے نباتات وغیرہ۔ اور دوسری وہ جو خود انسان کے نفس کے اندر موجود ہے، یعنی اس کی ساخت کے اندر اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب قوتیں اور استعداد اس کے اندر رکھی، اور پھر اس کے اعضاء کا حیران کن نظام، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کیا سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اور اسی طرح اس کے اندر وہ تاریخی واقعات بھی آ جاتے ہیں جن سے ہمیشہ ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی اور اس کے رسولوں اور اس کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر کیا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور اسی طرح اس کے اندر وہ آیات بھی آ جاتی ہیں جو آزمائشوں اور مصیبتوں کی شکل میں ہر شخص اور ہر قوم کے سامنے آتی ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں، جن کا ذکر اس سے پہلی آیت کے اندر ہو چکا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء پر نازل کی، یہ ساری پانچوں کی پانچوں قسمیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذکر بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات کے ساتھ اس کو نصیحت کی جاتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، اعرض عنہا، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ نہ آفاقی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے نفس کے اندر موجود نشانیوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہی ہلاک شدہ اقوام سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور نہ ہی جو مصائب اور پریشانی تکالیف آتی ہیں اس سے کچھ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبروں کو بھیج کر جو آیات نازل کی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، سب سے اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، تو ہم ان مجرمین سے جو اعراض کرنے والے ہیں، ان کو آیات الہی کے ساتھ نصیحت کی گئی لیکن وہ اس کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں، تو ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ کس طرح؟ دنیا میں عذاب ادنا کے ساتھ اور آخرت میں عذاب اکبر کے ساتھ ہم ان سے ضرور انتقام لیں گے۔ تو آج کی جو آیات ہم نے پڑھی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ شروع کے اندر آپ نے قیامت کے متعلق جو کفار کا اعتراض تھا وہ پڑھا کہ جب ہم مٹی کے اندر بالکل ختم ہو جائیں گے کیا ہماری دوبارہ تخلیق ہوگی؟ نئی تخلیق ہماری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ وجہ بیان کر دی کہ وہ اصل میں رب کے ملاقات کے انکاری ہیں اور وہ اپنے گناہوں کو اسی طرح آگے جاری کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہ منظر بیان کیا کہ روح کس طرح کون آ کے قبض کرتا ہے اور مجرمین کی کیفیت کیا ہوگی، اور پھر قیامت والے دن وہ کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ ہم تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیج سکتے، کیونکہ اگر جبری ہدایت دینا مقصود ہوتی تو ہم دنیا کے اندر بھی تمہیں دے دیتے، اب ہم تمہیں جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اور یہ سزا کیوں ملی ہے؟ اس وجہ سے کہ بما کنتم تعملون، تم عمل کر کر آتے تھے، تم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر کے ہمیشہ عذاب کے اندر ہی رکھے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اہل ایمان کے متعلق پڑھا کہ جب وہ اللہ کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں، وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، پھر وہ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کو وہ خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے انعامات تیار کیے اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تھا مومن اور کافر کے بارے میں، مومن کا ٹھکانہ کیا ہے اس کو بیان کیا، کافر کا ٹھکانہ کیا اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہم دنیا کے اندر جو تمہیں عذاب جھٹکے دیتے ہیں اس کی ہماری وجہ کیا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، دوبارہ نصیحت حاصل کر لیں، پیچھے ہو جائیں، اپنے گناہوں نافرمانی کو ترک کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندے نہیں نصیحت حاصل کرتے، ہم ہر طرح کی ان کو نشانیاں ان کو دکھا چکے، نہیں مانتے، تو ہم ایسے لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔